وہ خود کچھ نہیں کر سکتے. کھانے کے ٹائم پہ ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے. یار اپنے نہیں کرتے, اپنے بہت سمجھتے ہیں, لیکن یہاں پر تو ہوتا ہے. بے شک کوئی کر دے, مجھ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی. جن لوگوں نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے ان میں سے کسی سے کوئی غلطی نہیں. یہاں پر آپ حیران ہوں گے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو چارپائی سے اٹھا کے ویل چیئر پہ بٹھایا جاتا ہے. مجھے تو پھر تھوڑا سا دھندلا پن نظر آتا ہے. ایسے لوگ بھی تو ہیں جن کو بالکل کچھ نظر نہیں آتا. اگر وہ میرے ساتھ بات کرے تو مجھے پوچھنا پڑتا ہے, ہاں یار کیا کہا تم نے, ذرا دوبارہ بولو. تو میں نے کہا مجھے رب نے غیبت سے بھی بچا لیا. تو شکوہ کوئی نہیں, شکوہ کیوں کرنا اسے. اس نے اس کے علاوہ جو نعمتیں دی ہوئی ہیں پہلے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اچھا, مجھے سب سے پہلے تو اپنے بارے میں بتا دیں, نام کیا ہے, تعلق کہاں سے ہے اور یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ یار میرا نام تو اسلم ہے, محمد اسلم. تو یہاں پر میں صرف نظر کی کمزوری کی وجہ سے, چونکہ مجھے بڑی پرابلم ہونی شروع ہو گئی تھی کہ میں اپنا کوئی کام نہیں کر پاتا تھا. میں جب پریکٹس کرتا تھا تو میڈیسن پڑھنا, لکھنا, پریسکرائب کرنا مشکل ہو گیا. صاحب ہیں, حافظ صاحب ہیں, وہ فخر صاحب کے جاننے والے میں سے تھے. میں نے ان سے ذکر کیا, انہوں نے کہا یار ایک ریسنٹلی اوپننگ ہوئی ہے اولڈ ہوم کی, تو میں آپ کو ان کا نمبر لے کے دیتا ہوں. انہوں نے مجھے نمبر دیا, میں نے فخر صاحب سے بات کی. انہوں نے کہا یہ آ کے دیکھ لیں. میں آ کے دیکھا تو بس الحمدللہ پھر ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. میں تھوڑا سا اپنا مختصر سامان لے کے ان کے پاس آ گیا. آپ نے میڈیسنس کا ذکر کیا ہے, آپ ڈاکٹر تھے یا کوئی ڈسپینسر؟ ہومیوپیتھک پریکٹیشنر ہوں سنس 1990. تو یہ پچھلا پورا عرصہ جو ہے, یہاں پر پہنچنے کے بعد بھی فخر صاحب نے یہاں پر نیچے یہاں پر جو رہنے والے ہیں ان کی آسانی کے لیے ہومیوپیتھک ڈسپینسری بنائی تھی, اور میں وہاں پر بیٹھتا تھا. میرے ساتھ 2 اٹینڈنٹ ہوتے تھے, اور وہ میں مریضوں کی علامتیں سن کے تو ان کے بعد ان کی میڈیسن جو بتا دیتا تھا وہ سارا ریکارڈ ہسٹری ریکارڈ کر لیتے تھے اور میڈیسن بنا کے دے دیتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ بیٹھنا مشکل ہے. تو پھر اب وہ مجھ سے یا تو موبائل پہ پوچھ لیتے ہیں یا میرے پاس اوپر آ کے میرے پاس بیڈ پہ پوچھ لیتے ہیں. جو علامتیں بتاتے ہیں میں ان کو میڈیسن بتا دیتا ہوں, بنا کے وہ دے دیتے ہیں. مجھ سے بنانا اور اس کو مینیج کرنا مشکل تھا. اچھا, تو یہ بتائیں, یہاں پہ اکثر جتنی ہم نے کہانیاں سنی, جن لوگوں سے میں ملا ہوں, سب کہتے ہیں کوئی چھوڑ گیا یا کوئی اور وسائل نہیں تھے, ذرائع نہیں تھے جس کے پاس رہتے یہاں آ گئے. آپ یہاں پہ کیسے پہنچے؟ کوئی چھوڑ کے گیا, خود آیا آپ؟ نہیں, میں یہاں پر خود ہی آیا تھا, اور میری جو نظر کی کمزوری ہے اس کی یہ وجہ بنی تھی. اس سے پہلے میرا جیسا تیسے بھی تھا, وہ بے شک ہینڈ ٹو ماؤتھ تھا, میرا گزر ہو رہا تھا. میرا ایک منہ بولا بیٹا ہے, اس کا ایک فلیٹ تھا وہاں جس میں رہتا تھا. یعنی مجھے کرایہ شرح تو نہیں دینا پڑتا تھا, لیکن بس جو میں کلینک کرتا تھا اس میں سے جو کچھ بھی مجھے ارن ہوتا تھا اس میں میرا جو ہے وہ گزر ہو جاتا تھا. میں کوئی اتنا زیادہ کھانے پینے کا شوقین بھی نہیں ہوں, چند ہی چیزیں ہوتی ہیں بس, ٹھیک ہے. نہ کوئی کپڑوں کا مجھے اتنا زیادہ شوق تھا, جو ہوتے تھے وہ چل جاتے تھے. تو سلسلہ چل رہا تھا. لیکن اچانک جب نظر کمزور ہو گئی اور لکھنا پڑھنا مشکل ہو گیا, میڈیسن پڑھنا مشکل ہو گیا, میڈیسن لکھ کے دینا مشکل ہو گیا, مریض کو اٹینڈ کرنا مشکل ہو گیا, تو پھر بڑا پرابلم ہو گئی. اب اس میں وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے اس سے بھی بات کی, تو مجھے یہ نظر کی کمزوری یہاں پر لے آیا. اچھا, یہ بتائیں, یہاں پہ اب آئے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہوگا؟ یہاں پر اگست میں مجھے سال ہو جائے گا. 1 سال ہو جائے گا. اگست میں لاسٹ اگست 23 میں ادھر آیا تھا. اور اچھا, یہاں کے ماحول کے بارے میں بتائیں, کیسا ماحول ہے, لوگ کیسے ہیں اور انتظامات کیسے ہیں؟ جہاں تک اس کے منتظمین کا تعلق ہے نا, جیسے فخر آباد صاحب ہیں, ان کی مسز ہیں رابعہ ہیں, وہ تو میرے ساتھ انتہائی شفیق بھی ہیں, میری بات بھی مانتے ہیں. بعد میں ان کا غصہ بھی کر لیتا ہوں, وہ برداشت کرتے ہیں, اور مختلف چیزوں کے بارے میں مشورہ بھی کرتے ہیں. یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ مجھے اتنی عزت دیتے ہیں. باوجود میں ان سے عمر میں بڑا ضرور ہوں, لیکن میں ان کو اس ادارے کا سربراہ سمجھتا ہوں. میں کہتا ہوں ان کو ڈیو ریکارڈ ملنا چاہیے. یہ ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں اس گھر کو چلانے کے لیے, اور انہوں نے یہاں پر ہمیں گھر جیسا ماحول دیا ہوا ہے.
یعنی دیکھیں گھر کے اندر سگے بہن بھائی ہوتے ہیں نا تو ان کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے, ان کے بھی نظریات مختلف ہو سکتے ہیں. تو اگر میرے بیڈ کے اندر 4 بندے ہیں, 4 بیڈ ہیں لگے ہوئے, تو سب کے ساتھ اگر میرا مزاج نہیں بھی ملتا 25% ملتا ہے تو میں اس کے ساتھ بھی اکاموڈیٹ کر کے چلتا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جو نہیں ملتا وہ نہیں ملتا, کیا کر سکتے ہیں اس میں, بندوں کو چینج تو نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں, گھروں میں بھی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی انہونی ہے, ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میکسیمم جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں نا, میکسیمم جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ دینے میں یہ نہیں کتراتے, وہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. کسی طرح کا بھی موسم ہو, کس طرح کا بھی ماحول ہو, ناشتہ, دوپہر کا کھانا, شام کا کھانا, کوئی نہیں کھاتا تو الگ بات ہے کہ جی مجھے پرہیز ہے, ٹھیک ہے بھائی, لیکن پرووائڈ ہوتا ہے. اچھا, اتنا بڑا ادارہ چلانا, پھر اتنے زیادہ لوگ ہونا, پھر ہر شخص کا مزاج موڈ سب الگ ہے, ان کو اس حساب سے مینیج تو کر رہے ہیں, پھر بھی تو ادارے کے اندر مسائل ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ نے 1 سال کے اندر کیا دیکھا کہ یہاں پہ کیا کیا مسائل ہیں جن پہ کام ہونا چاہیے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو جو ہے نا, اتنی بڑی بلڈنگ ہے, اس کا کرایہ ہے, بجلی کا گیس کا بل ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ 1,30,40,000 سے کم ہر مہینے یہ خشک جو ہے, سوکھا خرچہ جو ہے یہ بنتا ہے. کھانا پینا تو پیچھے رہ گیا, ٹھیک ہے, جس کے لیے ماشاءاللہ یہ ایفرٹس کرتے ہیں, اور ان کی ہمت ہے کہ یہ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں, جیسے بھی کرتے ہیں, جو بھی ان کے احباب ہیں ان کے ساتھ معاونت کرتے ہیں. تو پھر یہ, لیکن انہوں نے ہمیں تو کبھی نہیں کہا کہ بھئی آپ کی وجہ سے مجھے یہ پریشانی ہے, نہیں, یہ پریشانی انہوں نے اپنے سر پہ لی ہوئی ہے, کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک سال میں آپ کو محسوس ہوا کہ یہاں پہ فنڈز کی کمی ہے؟ فنڈز کی کمی ہو جاتی ہے, پھر ان کو بڑی تقدو کرنی پڑتی ہے, کیونکہ جو مالک ہے وہ تو لیٹ نہیں کرتا, بجلی کا بل تو لیٹ نہیں ہو سکتا, وہ تو ٹائم پہ آپ کو دینا ہے. سوئی گیس کا بل تو لیٹ نہیں ہو سکتا, آپ نے ٹائم پہ دینا ہے. پھر جب فنڈنگ نہیں ہوتی تو یہ بیچارے کوشش کرتے ہیں, کس طرح سے کرتے ہیں, انہوں نے ہمیں کبھی بھی نہیں یہ محسوس ہونے دیا, خود کرتے ہیں اور کر لیتے ہیں. اچھا, آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ نے, کیونکہ ایک بڑی اچھی زندگی گزاری ہے, بڑی گرومنگ والی زندگی گزاری. ایک سوال جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ساری کنورسیشن کے دوران آف دا کیمرہ ابھی بھی آپ نے اپنی فیملی کا ذکر ہی نہیں کیا. ناراض, آپ نے اپنی فیملی کا ذکر ہی نہیں کیا, کسی کا ذکر نہیں کیا. ناراض ہیں یا کرنا نہیں چاہتے آپ؟ کس کا ذکر نہیں کیا؟ کسی کا ذکر, دوست احباب کا, رشتہ دار کا, کسی کا ذکر نہیں کیا. دراصل مجھ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی, جن لوگوں نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے ان میں سے کسی سے کوئی غلطی نہیں. سب میرے ساتھ بڑے اچھے رہے ہیں. جہاں میں نے وقت گزارا ہے نا, تھوڑا گزارا ہے, زیادہ گزارا ہے, میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے اگر دیکھنا ہے نا, پوچھنا ہے نا, تو جہاں میں نے وقت گزارا وہاں سے جا کے ان سے پوچھ لو کہ وہ میری گواہی دیں گے کہ میں کیسا تھا. لیکن برائیاں ہیں مجھ میں, انسان ہوں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, غصہ مجھے بہت آتا تھا. لیکن تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے میں نے کافی کنٹرول کیا. کیوں, اچھا غصہ بھی کوئی ایسا نہیں, لیکن وہ چیزوں پہ کہ جو میرے مزاج کے خلاف ہیں میں ان پہ غصہ بھی کرتا تھا. تو الحمدللہ بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے. اچھا, آخری سوال یہ ہے کہ کبھی سوچا تھا کہ زندگی ایسی ہو جائے گی یا اس طرح کی بڑھاپا ایسے گزرے گا آپ کو؟ نہیں. یہاں پر میں اکثر جو میرے کو دوست یہاں پر آتے بھی ہیں, ان کو پتہ ہے, ملنے کے لیے آ جاتے ہیں, میں ان سب سے کہتا ہوں یار میں زندگی کے ایک عجیب سے موڑ پہ سے گزر رہا ہوں. یہ واقعی میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس دنیا میں اس طرح کے بھی معاملات یا اس طرح کے بھی پوائنٹس ہیں جہاں پر اس طرح سے لوگ رہتے ہیں اور یہ معاملات ہوتے ہیں. یعنی میرے یہ تصور بھی نہیں تھا. یہ تو سنا ہوا تھا کہ اولڈ ہوم ہوتے ہیں, لیکن میرے ذہن کے اندر ان کا کانسیپٹ کچھ اور طرح کا تھا شاید. جب میں نے پرسنلی آ کے اس کو فیس کیا تو میں بڑا حیران. یہاں پر آپ حیران ہوں گے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو چارپائی سے اٹھا کے ویل چیئر پہ بٹھایا جاتا ہے, وہاں سے اٹھا کے چارپائی پہ لٹایا جاتا ہے, ان کو باتھ روم لے جا کے ان کو جو بھی ان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں, پھر اس کے اوپر نہلایا دھلایا بھی جاتا ہے. یعنی وہ خود کچھ نہیں کر سکتے,
کھانے کے ٹائم پہ ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے. یار اپنے نہیں کرتے, اپنے بہت سمجھتے ہیں, لیکن یہاں پر تو ہوتا ہے, بے شک کوئی کر دے. میں مجبوری محسوس کرتا ہوں نظر کی وجہ سے, میرا اپنا دل کرتا ہے کہ یار میں تھوڑی سی اس خدمت میں بھی کوئی شیئر کروں, لیکن میں تو وہ نہیں کھا سکتا, تو ان کو کیا بیچاروں کو کھلاؤں. یعنی ایسے بھی ہیں 3-4 بندے تو ویل چیئر پہ ہیں, پیرالائزڈ ہیں, واکر کے ساتھ چلتے ہیں, ان سب کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ایکسرسائز کرائی جاتی ہے. سستی کریں تو وہ کریں, لیکن ادھر سے تو سستی نہیں ہوتی. ٹائم پہ صبح ناشتہ, سردیوں کے موسم کے مطابق ناشتہ. دلیا بنیادی ضرورت ہوتی ہے سردیوں میں, دودھ میں بنا ہوا, وہ اکثر ہمیں کھلایا جاتا. اس کے بعد انڈا, چائے کا بھی سلسلہ ہوتا تھا. پراٹھا چائے تو اکثر چلتا ہے, اس کے ساتھ پھر انڈا بھی چلتا ہے. اور اس طرح سے کر کے یعنی جتنا انہوں نے لوگوں کو سنبھالا ہوا ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ گھر والے خود بھی سنبھال سکتے. اچھا, اینڈ پہ بس کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. سارے معاملات آپ نے دیکھ لیے, زندگی گزار لی, اب آ کے یہ معاملہ ہوا, نظر کا مسئلہ, گھر سے دوری, یہاں پہ رہنا. تو کبھی اللہ سے شکوہ کیا, کبھی سوچا کہ اللہ یہ کیا ہو گیا؟ نہیں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے کچھ پچھلے دنوں کچھ ٹیمز آئی تھیں, تو کسی ایک نے یہی سوال کیا کہ آپ کو پھر نظر کی وجہ سے بڑا مشکل ہے. میں کہا واقعی مشکلات ہوتی تھیں. میری تو سماعت ہے نا, ہیئرنگ پرابلم بھی ہے. تو میں نے کہا کہ میں اس کو پازیٹیولی اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے وہ سب کچھ نظر نہیں آتا جن کے دیکھنے سے انسان کے ذمہ گناہ لکھے جاتے ہیں. مجھے اللہ نے بچا لیا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت کچھ ہے نا. دوسرا, ہیئرنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اکثر کہا جاتا ہے کہ جو لوگ دو بیٹھتے ہیں نا, وہ جو باتیں کرتے ہیں ان میں غیبت زیادہ ہوتی ہے. مجھے اس کا بھی نہیں پتہ لگتا, بیٹھے بات کر رہے ہوں, مجھے نہیں پتہ لگا آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں یار. یہ اگر وہ میرے ساتھ بات کرے تو مجھے پوچھنا پڑتا ہے, ہاں یار کیا کہا تم نے, ذرا دوبارہ بولو. تو میں نے کہا مجھے رب نے غیبت سے بھی بچا لیا. تو شکوہ کوئی نہیں, شکوہ کیوں کرنا اس نے اس کے علاوہ جو نعمتیں دی ہوئی ہیں, پہلے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے. یہ کمزوری تو مجھے تو پھر تھوڑا سا دھندلا پن نظر آتا ہے. ایسے لوگ بھی تو ہیں جن کو بالکل کچھ نظر نہیں آتا. اب میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا, لیکن مجھے اتنا پتہ لگ رہا ہے somebody sitting with me. تو کیا فرق پڑتا ہے, میں خود سے سیڑھی چڑھ سکتا ہوں, سیڑھی سے سیڑھی اتر آتا ہوں, نہ بھی کوئی ساتھ ہو. تو میرے پاس اسٹک ہے, میں اگر کے باہر نکلوں تو اسٹک کی مدد سے قریب ترین چلا بھی جاتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مجھے, لیکن زیادہ دور تک نہیں میں جاتا, اس لیے کوئی شکوہ نہیں.